السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا بھائیو، ہمارا چل رہا تھا کورس کے صیغہ حل کرنا سیکھیں، صیغہ کس طرح حل کرتے ہیں، تو اس بارے میں ہم نے وزن کیسے نکالیں یہ بھی جان لیا ہے، حروف اصلی اور زائد کی پہچان کیسے حاصل ہوگی یہ بھی ہم نے جان لیا ہے، صیغہ کیسے نکالتے ہیں یہ بھی ہم نے جان لیا ہے، اصل کیسے نکالیں یہ بھی ہم نے جان لیا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ یہ ہے کہ باب کیسے پہچانیں کہ یہ کون سا باب ہے۔ تو اس چیز کا سارا دار و مدار پہلے چار اسباق پر ہے۔ اگر ہم نے پہلے چار اسباق صحیح سے سمجھ لیے ہیں تو انشاءاللہ باب پہچاننا تو بالکل آسان سا کام ہے۔ تو باب پہچاننے میں ایک چیز کو ضرور غور کرنا ہے، تو جس میں توجہ وہ دماغ حاضر رکھنا ہے۔ دماغ اگر حاضر نہیں ہے تو باب پہچاننے میں بہت زیادہ خطا ہو جائیں گی، بہت زیادہ خطا ہو جائیں گی۔ اور اگر ہمیں پہلے چار اسباق سمجھ آ گئے ہیں، ٹھیک ہو گیا، تو یقین جانیے 80% ہم نے صیغہ حل کرنا سیکھ لیا ہے۔ تو اب باب کیسے پہچانے، اس میں کچھ نئی چیزیں جو ذکر کر دیتے ہیں، تو پھر یہی کہوں گا کہ اس کا مدار پہلی چار اسباق پر ہے۔ اگر ہم نے پہلے چار اسباق وزن، حروف اصلی زائد، صیغہ کیسے نکالنا ہے، اصل کیسے نکالنی ہے یہ سمجھ لیا تو یہ بالکل آسان کام ہے۔ تو اب چلتے ہیں ہم، اور ایک اور چیز ہے کہ تعلیم الصرف آپ نے نکالنی ہے، صفحہ نمبر 74 نکال کر اس کے اندر تمام ابواب مذکور ہیں، تو آپ نے ان ابواب کی علامات ضرور ذہن میں رکھنی ہے۔ ایک مرتبہ پڑھ لیں، بالکل آسان ہے، ذہن میں بیٹھ جائیں گی، اور اس کو رٹا لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جس طرح باب افعال ہے تو اس کے بارے میں کچھ لکھا ہوگا، وہ آپ نے ذہن میں رکھنا، باب استفعال وغیرہ وغیرہ، البتہ سب یاد کرنی۔ تو اب میں نے اسکرین پر 3 مثالیں ذکر کی ہیں، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ۔ تو آج ہم نے ان 3 مثالوں سے باب کو پہچاننا ہے کہ یہ کس باب سے ہیں، کس طرح ہے، کیا ہے، سب کچھ انشاءاللہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم سمجھ لیں گے آج کے سبق میں۔ تو اب چلتے ہیں پہلی مثال کی طرف۔ تو یہاں پہ جو وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، احرسا، اب احرسا یہ کس وزن پر ہے، غور کریں، افعال کے وزن پر ہے، اور آپ کے ذہنوں میں بھی یہی آیا ہوگا۔ اب یہ افعال یہ کس باب سے ہوتا ہے، آگے اس سے کون سا صیغہ نکلتا ہے، اکرما، تو اکرما باب افعال سے ہے، تو گویا احرسا باب افعال سے ہے، غلط، بالکل غلط۔ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی کہا تھا کہ دماغ حاضر رکھنا باب پہچاننے میں بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں یہ باب افعال سے کیوں نہیں ہے، وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ افعال احرسا کے بعد الناسی آ رہا ہے، اور الناسی کے سین کے نیچے کیا ہے، کسرہ ہے، تو کسرہ کس وجہ سے آتا ہے؟ تو اس کا سمپل سا جواب ہے، یا تو حرف جر داخل ہو، ٹھیک ہے، یا پھر اس سے پہلے کوئی مضاف ہو۔ تو یہاں پہ دیکھیں حرف جر کہیں بھی ہے، بالکل بھی نہیں ہے، تو گویا احرسا مضاف ہو گیا۔ اب مضاف کیا ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مضاف اسم ہوتا ہے، مضاف فعل نہیں ہوتا بلکہ اسم ہوتا ہے۔ اور اگر باب افعال بنائیں گے ہم تو پھر باب افعال کا اکرما یعنی واحد مذکر غائب فعل ماضی کا صیغہ بنے گا یہ، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر آپ فعل ماضی بناؤ گے تو پھر یہ اسم کیسے رہے گا؟ اگر ہم احرسا کو باب افعال بنا دیں تو پھر یہ اسم کس طرح رہے گا؟ تو اب ہم نے اس کو اسم والا صیغہ بنانا ہے، تو کس طرح ہم بنائیں گے؟ تو تھوڑا سا دماغ کو حاضر رکھنا ہوگا ہمیں، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم اس کو اسم والا صیغہ ایسے بنائیں گے کہ یہ اسم تفصیل ہے، یہ صیغہ احرسا انصرا کے وزن پر ہے، تو انصرا کون سا ہے، اسم تفصیل۔ تو کتنا آسان کام ہے، بس دماغ کو لڑایا کہ یار اگر ہم احرسا کو باب افعال بنائیں تو اس کے بعد جو صیغہ آ رہا ہے الناسی، تو اس کے نیچے زیر ہے، اور فعل کی وجہ سے زیر کسرہ تو نہیں آتی بھی، بلکہ وہ تو اسم کی آتی ہے، ٹھیک ہے، مضاف کی وجہ سے یا حرف جر کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ حرف جر نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ احرسا مضاف ہے اور مضاف اسم ہوتا ہے۔
تو نتیجہ کیا نکلا کہ اب رسا یہ اس میں تفصیل ہے۔ اچھا اب یہ اگلی جو مثال ہے نا فلن ابرح الارض، اس سے آپ کو وہ پچھلی مثال بھی سمجھ آ جائے گی اور بات بھی سمجھ آ جائے گی۔ اب دیکھیں یہاں ابرح جو صیغہ ہے یہ کس وزن پر ہے؟ اس کا جواب افعالہ کے وزن پر ہے۔ اب سوال پیدا ہو گیا کہ بھیا یہ کون سا باب ہے، یہ اس میں تفصیل سے ہے یا باب افعال سے؟ تو میں نے پہلے کہا تھا دماغ بس حاضر رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم دماغ کو حاضر کس طرح رکھیں گے؟ ابرح الارض، یہاں پہ جو ارض ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے۔ تو یہ ابرح کون سا باب ہوا؟ باب افعال ہوا۔ کس طرح پتہ چلا؟ اس لیے کہ الارض کو جو نصب دے رہا ہے، نصب کون دیتا ہے؟ نصب فعل دیتا ہے، تو گویا یہ فعل ہو گیا باب افعال سے، ٹھیک ہو گیا؟ کتنی آسان بات ہو گئی۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ مثال بالکل سمجھ آ چکی ہوگی۔ تو شروع میں بھی میں نے کہا تھا اگر ہم نے پہلی جو 4 سبق تھے وہ سمجھے ہوئے ہیں تو ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی۔ اب دیکھیں نا یہاں پہ ہم جو وزن نکال رہے ہیں تو پیچھے ہم نے فل پریکٹس کی اس متعلق، تو کتنا آسان ہو رہا ہمارے لیے۔ تو اب تیسری مثال کی طرف چلتے ہیں اور بات مزید نکھر کر سامنے آ جائے گی۔ اچھا اب یہ تیسری مثال ہے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اس میں صیغہ ہے انتصارت۔ اچھا اس مثال کے اندر حروف اصلی اور زائد کو پہچاننے کا بڑا کردار ہوگا۔ اگر ہمیں حروف اصلی اور زائد کی پہچان ہو گئی تو بہت آسان ہو جائے گا، تو پچھلے سبق کی پریکٹس بھی ہو جائے گی جو ہم نے حروف اصلی اور زائد کی پہچان پڑھی ہے۔ تو اب انتصارت، سب سے پہلے ہم نے اس کا وزن نکالنا ہے۔ اس کا وزن کیا نکل رہا ہے؟ انفعلت، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ باب انفعال ہو گیا۔ تو بھیا یہ بالکل غلط، باب انفعال نہیں ہے، باب انفعال نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم انتصارت کے حروف اصلی نکال لیں تو اس کے بعد یعنی حروف اصلی اس میں ہے نون ثا را، انتصارت میں حروف اصلی کون سے؟ نون ثا را۔ تو اب انتصارت کے اندر جو نون ہے یہ حرف اصلی ہے، یہ کیا ہے؟ حرف اصلی ہے۔ اور باب انفعال کے اندر جو نون ہوتا ہے وہ زائد ہوتا ہے۔ تو قاعدہ یاد رکھیے گا کہ اگر فا کلمہ کے اندر نون ہوگا تو یہ باب انفعال نہیں ہوگا، یہاں کے باب انفعال نہیں ہوگا۔ تو یہاں فا کلمہ میں نون ہے تو اس لیے یہ باب انفعال نہیں بن سکتا بھی، کیونکہ ہم نے اس کا جو وزن نکالا تھا وہ انفعالت نکالا تھا، تو یہ وزن ہی غلط تھا۔ تو اب اس کا صحیح وزن کیا ہے؟ انتصارت کا کیا صحیح وزن ہے؟ افتعالت۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ باب افتعال ہے۔ تو یہ آسان بھی میں سمجھا سکتا تھا، جس طرح اب دیکھیں ہمیں علامات آتی ہوں گی تو بہت آسان ہے۔ اب باب افتعال کی علامت کیا ہے کہ شروع میں حمزہ وصلی ہو اور تیسرے نمبر پہ تا ہو۔ تو علامات کا بڑا کردار ہے، لیکن ذہن اور دماغ کو حاضر رکھنا یہ بھی بہت بڑا کمال اور کردار ہوتا ہے کہ دماغ حاضر ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہمارا دماغ حاضر نہ ہوتا تو ہم بہت خطا کر جانی تھی۔ اب میں اسی کے اوپر 2 مثالیں دیتا ہوں بالکل آسان سی، کہ اگر دماغ حاضر نہ ہو تو کتنا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں جو صیغہ ہے استنصرا، آپ سے کوئی پوچھے یہ کس باب سے، تو آپ نے تو کہہ دینا یہ باب استفعال سے ہے۔ کوئی پوچھے دلیل کیا اس پر، تو آپ نے یہی کہنا ہے کہ باب استفعال کی علامت ہے کہ اس کے شروع میں الف سین تا یہ زائد ہوتے ہیں۔ تو اگلا واوا بھی کہے گا اور کہے گا داد بھی دے گا، واقعی ٹھیک بتایا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں آپ نے بالکل صحیح بتا دیا ہے۔ تو لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھے استمع، استمع کس باب سے ہے، تو آپ جواب دیں گے کہ یہ باب استفعال سے۔ وہ پوچھے گا یہ کیوں، تو آپ کہیں گے شروع میں الف سین تا جس کے ہو وہ باب استفعال ہوتا ہے۔ تو وہ بہت برا بھلا کہے گا بھائی آپ صرف کا مذاق بنا رہے ہیں، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ شروع میں الف سین تا یہ زائد ہوں باب استفعال کی یہ علامت ہے، لیکن آپ استماع کا وزن اصل نکالیں بھی، استماع کی اصل نکالیں تو سین میم عین، ٹھیک ہو گیا ہے؟ تو یہ اس کی اصل ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ یہ باب استفعال ہے یا نہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ کون سا باب ہے؟ باب افتعال، یعنی جس کے شروع میں حمزہ وصلی ہو اور تیسرے نمبر پہ تا ہو۔ تو اب تک جو ہمیں چیز سمجھ آئی ہے
کو جو ہمارے پچھلے سبق تھے وہ رائے گاں بھی نہیں گئے، وہ کتنا کام انہوں نے دیا ہے ہمیں، وزن نکالنا آیا، حروف اصلی اور زائد کی پہچان اس سے حاصل ہوئی، اور آج جو نئی چیز تھی وہ یہ کہ دماغ کو حاضر رکھنا ہے۔ یہاں پہ ہم نے جو استماع مثال کے اندر اس کو باب افتعال سے بتایا، وہ دماغ نے ہمارے نے بتایا، وگرنہ اس کے شروع میں بھی تو استماع الف سین تا تو ہیں، لیکن یہ سین جو ہے یہ زائد نہیں ہے، یہ زائد نہیں ہے، یہ حروف اصلی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بہت حد تک بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں نفع دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔